نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم کا کوئی تہوار آتا ہے تو عام طور پہ ہمارے لوگ اس میں مبارکباد کا میسج اور اسٹیٹس اور ڈی پی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں مشرکانہ عقائد پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں شرکت کرنا یا اس میں کسی طرح کے مبارکباد اور اس طرح کی پیشکش کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے کسی طرح سے درست نہیں ہے، اور اگر ہم نے شرکیہ الفاظ استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے وہ شرک ہو جایا کرتا ہے۔ اسی میں سے ایک کرسمس ڈے بھی ہے، اس کی مبارکباد دینا ہمارے لیے درست نہیں ہے، سیلیبریٹ کرنا ہمارے لیے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خاص طور سے یہ جملہ کہنا میری کرسمس، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جانا یا اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے اور بدترین قسم کا شرک ہے، اور اس کی قباحت اور شناعت اور برائی کتنی خطرناک ہے اس آیت سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو میں نے تلاوت کی شروع میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ یہ دھماکے کے ساتھ پورے گر پڑیں اور بکھر جائیں۔ یہ کس بات کی وجہ سے کہ لوگ اللہ کا بیٹا بتائیں اور اللہ کا بیٹا پکاریں۔ تو میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک دم کھلا ہوا شرک ہے، اگر کوئی اس لفظ کو بولتا ہے تو مشرک ہو جایا کرتا ہے۔ کسی کا عقیدہ اس طرح کا ہے، کسی کی سوچ اس طرح کی ہے تو مشرک ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی مبارکباد وغیرہ ہے پر بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھول کر کے اس طرح کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کے لیے بہت کوئی مجبوری ہے، بہت کوئی دباؤ ہے، آپ ان کے ایسی فیکٹری وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کے جملے کہیں جس سے اس طرح کے کوئی شرکیہ جملے شرکیہ معنی نہ ٹپکتا ہو۔ جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ خوش رہو میرے دوست، بہت بہت تم کو خوشی نصیب ہو اور دونوں جہاں میں اللہ تمہیں خوشی دے، اور مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تم ایمان لے کر کے آؤ تاکہ اس کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی پرسکون ہو اور آخرت بھی پرسکون ہو۔ اس طرح کے جملے مبہم جملے، دعائیہ جملے مجبوراً کہے جا سکتے ہیں۔ باقی کھلے طور پہ اس طرح کی مبارکباد دینا، ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی، ہیپی کرسمس ڈے یا میری کرسمس، نعوذ باللہ، یہ تو ایک دم کھلا ہوا شرک ہے جس سے پرہیز کرنا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ یہ سوال کبھی کبھی اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ جب ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہماری عید پہ دیتے ہیں، بقرعید پہ دیتے ہیں، اور کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں نادانی کی وجہ سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ وہ جو مبارکباد دیتے ہیں تو ان کی شریعت وہ مبارکباد دینے پہ منع نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مبارکباد ہمیں دیتے ہیں ایز دا مسلم، اور جتنے بھی مذہبی آسمانی کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں یا آسمانی جن کے مذاہب ہیں، جن کے ریلیجن آسمانی ہے، وہ ہر ایک کو توحید وغیرہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں اس طرح کی چیزوں کے سیلیبریٹ کرنے کی یا مبارکباد دینے کی، اس لیے وہ عید کی دیں، بقرعید کی مبارکباد دیں یا ہمارے مسجد کی دیں تو ان کے لیے بالکل گنجائش ہے۔ لیکن ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اس نے باقاعدہ باؤنڈری قائم کر رکھی ہے، باؤنڈیشن لگا رکھا ہے، اس کی حدود ہیں، لیمیٹیشن ہیں، جس سے آگے نکلنا اور قدم رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا اس لیے ہم مبارکباد نہیں دیتے ہیں، ان کا مذہب اجازت دیتا ہے اس لیے وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اگر اسی دلیل سے کہ چونکہ وہ مبارکباد دے رہے ہیں ہم بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری مسجد میں چلے آتے ہیں، بہت سے جماعت میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 96 میں جب یہاں کا اجتماع ہوا تھا تو بہت سے غیر مسلم ٹہلنے کے لیے آتے تھے جونپور شہر سے اور دوسری جگہوں سے، اور جب جماعت شروع ہو جاتی تو وہ بھی جماعت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کیا مطلب کہ اگر وہ جماعت میں کھڑے ہو گئے ساتھ میں ہماری مسجد میں تو ہم بھی ان کے مندر میں چلے جائیں اور پوجا پاٹ کرنے لگیں؟
ظاہر اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس سے انسانیت بڑھتی ہے۔ دیکھیے انسانیت جو بڑھتی ہے یا انسانیت کا جو حکم ہے وہ انسانیت والے کارنامے انجام دینے سے اور اس کام کے کرنے سے بڑھتی ہے۔ مذہبی چیزوں کی بنیاد پہ کبھی بھی ایک دوسرے سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ انسانیت والے کام کیجیے تاکہ انسانیت کی بنیاد پہ وہ آپ کے قریب آئیں اور آپ ان سے قریب ہوں۔ وہ اپنا جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، اس کی مخالفت یا اس میں ہنگامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم اس طرح کی پوسٹیں تو ڈال لیتے ہیں، ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی یا میری کرسمس یا ہیپی کرسمس ڈے، اس طرح کی مبارکباد ہم ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی نیک نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ نیک نتیجہ تب نکلے گا جب انسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ان کی تعزیت کریں، کوئی ان کا مر گیا ہے تو جا کر کے اظہار غم کریں، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی مزاج پرسی کریں، کوئی اور بیچارہ غریب ہے، کلاش ہے، فقیر ہے، اس کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، سردی آ رہی ہے، اس کی مدد کے لیے ہم نے کچھ دے دیا، پیسے وغیرہ یا ہم نے لے کر کے کمبل وغیرہ دے دیا، یا اسی طریقے سے شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوا تو ہم اس میں شریک ہو گئے اس کی خوشی میں، کوئی بچہ ان کا کامیاب ہوا، کوئی ٹاپ کر گیا کسی کلاس میں اور وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، مٹھائی وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، اس طرح کی پارٹی کر رہے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مذہبی تہوار میں کسی طرح سے ہماری شرکت درست نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ انسانی بنیادوں پہ شریک ہونا چاہیے اور اس کا سپورٹ دینا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ بھائی ایک مسلمان پڑوسی کا جو حق ہے وہی ایک کافر پڑوسی کا بھی حق ہے، وہی ایک یہودی پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اور یہی نہیں، میرے نبی نے انسانیت کی بنیاد پہ یہ کام کیا جس کی وجہ سے اس کا بہتر سے بہتر رزلٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو ملا۔ وہ قصہ مشہور ہے کہ وہ یہودی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا اور اس نے آپ کے ہاں غلاظت وغیرہ کر دی، اور صبح سے پہلے اٹھ کر کے وہ نکل گیا کہ تاکہ پتہ نہ چلے کہاں بھاگا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نیند کھلی تو مہمان کے کرام میں آپ نے خود سے صفائی شروع کر دی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اپنا اسلحہ وہاں پہ بھول کے چلا گیا تھا، تلوار تھی یا زرہ تھی، جو بھی چیز تھی، وہ لینے کے لیے جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کی غلاظت اور گندگی صاف کر رہے ہیں۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ مہمان کا اتنا اعزاز، وہ کلمہ پڑھ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایسے ہی ایک یہودی کا بچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی خدمت وغیرہ کے لیے آ جایا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آپ نے اس کو کلمے کی تلقین کی تو اس نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی، اس نے فرمایا اتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی کنیت ابو القاسم، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے نے آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا اور وہ جہنم سے بچ گیا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، یہ انسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے کام آنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور میسج دینے سے محبت نہیں ہو پاتی ہے، نہ دلوں میں جگہ بنے گی۔ دلوں میں جگہ جب بنے گی جب ہم ان کے کام آئیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں، جو انسانیت کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور جو مذہبی کام ہے وہ ہم کرنے چلے جاتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پہ کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، یہ انسانی بنیاد پہ اگر کام کریں تو اس سے اتحاد و اتفاق بھی بڑھے گا اور وہ ہم سے متاثر بھی ہوں گے، ہمارے قریب بھی آئیں گے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایک مقام بھی ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کی وجہ سے نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ اصول بیان کر رہا ہے قرآن مقدس میں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو یہ جھاگ واگ ہوتے ہیں، اوپری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کسی فائدے کی نہیں، وہ ایسے ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور جو لوگوں کے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں تو زمین میں وہی برقرار رہتے ہیں۔ افسوس اس کا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ ہم مسلمان نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے کا ہے وہ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، یہودی خاندان سے تھی، ازواج مطہرات میں سے آپ کی بیوی ہیں، یہ جب کھانا وغیرہ بناتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو اپنے یہودی خاندان اور رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی تھی۔ ایسے ہی بس انسانیت کی بنیاد پہ، تعلقات کی بنیاد پہ، رشتے کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور یہی کریں گے، اس طرح سے کام کریں گے تو ظاہر و اسلام کے قریب آئیں گے اور اسلام کو پھر دیکھنے اور سننے اور ماننے کا ان کو موقع ملے گا۔ یہ فالتو پوسٹ ڈالنے سے کبھی نہ ہمارا بھلا ہوا ہے نہ ان کا بھلا ہو سکتا ہے، بلکہ اس طرح سے تو ہم ہو سکتا ہے اپنا اسلام اور ایمان بھی کھو دیں اور اس کا نیک نتیجہ ظاہر اسلام اور ایمان کھونے سے یا بدعمالی
بدحوالی سے کبھی نیک نتیجہ نہیں آتا ہے۔ نیک نتیجہ اچھائیاں کرنے سے آتا ہے، اور اچھائیاں انسانیت کے بنیاد پہ ہو سکتی ہیں، اسلام اور مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ لکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہے۔ بھائی سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، اسلام ہے، اور اسلام ہی ہمیں اور آپ کو انسانیت سکھلاتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ واقعی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو بھی کسی طرح کی بلا وجہ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے اس پہ فوکس کریں جو کرنے کا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ان خرافات اور لغویات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔